الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں گے سارے مل کر۔ قصۃ آیت اللہ القزوینی علیہ الرحمہ۔ یہاں پہ 7 نمبر قصے سے گفتگو ہے، اور یہ واقعہ جو ہے وہ آیت اللہ القزوینی رحمہ اللہ کے واقعات ہیں۔ سید مہدی القزوینی یہ جو ہیں، ان کی جو وفات ہے وہ 1300 جو ہے وہ ہجری میں ہے، اور یہ بھی حلہ کے شہر جو ہے وہ عراق کا جو حلہ کا علاقہ ہے وہاں پہ جو ہے وہ رہنے والے تھے۔ ان کی ایک مشہور شرح ہے تبصرۃ المتعلمین، جو شرائع الاسلام کی شرح، اس کے اوپر کیا انہوں نے ایک شرح لکھی تھی، وہ مشہور ہے۔ اور شرائع کا جو ان کا درس ہے شرائع الاسلام کی شرح کا، وہ کیا مشہور ہوتا تھا۔ ان کو جو ہے وہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کی جو زیارت ہے وہ 3 دفعہ جو ہے وہ ہوئی ہے، اور یہاں پہ مرحوم القزوینی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم ان 3 میں سے فقط 2 واقعات کو جو ہے وہ یہاں پہ ذکر کریں گے۔ پہلا جو واقعہ ہے ان کو جو ہے وہ کتاب جنت المأویٰ میں شیخ نوری علیہ الرحمہ نے نقل فرمایا کہ سید مہدی القزوینی رحمہ اللہ کی جو ہے وہ ملاقات کس طریقے سے جو ہے وہ امام مہدی سے ہوئی، اور اس واقعے کو جو ہے وہ ذکر کرنے والے خود جو سید کے بیٹے ہیں وہ ہیں، اور وہ سید کے بیٹے بھی نقل کرتے ہیں حلہ کے جو ہے وہ نیک لوگوں میں سے ایک تھے انسان جن کا نام جو ہے وہ علی تھا۔ علی جو ہے وہ نیک لوگوں میں سے تھے، اور ایک قسم کے تجارت جو ہے وہ کرنے والے تھے۔ تو یہ جو مومن ہیں علی، یہ بیان کرتے ہیں کہ میں جو ہے وہ اپنے گھر سے نکلا اور ارادہ یہی کیا کہ سید مہدی القزوینی کا جو گھر ہے اور ان کے قریب جو ایک مسجد تھی جہاں پہ وہ درس دیتے تھے، وہاں پہ جاؤں اور سید مہدی القزوینی سے کیا ملاقات کروں۔ تو رستے میں جو ہے وہ ایک مرقد اور ایک قبر آتی ہے سید محمد کہ جو اس علاقے میں جو ہے وہ زید دمعہ کے نام سے جو ہے مشہور ہے۔ وہ زید شہید جو ہیں، زید بن علی بن حسین کے جو بیٹے ہیں، ان کے جو بیٹے ہیں وہ محمد، یہ ان کی کیا قبر ہے، یعنی امام زادے کی کیا ایک قبر ہے۔ اور رستے کے اوپر ہی جو ہے وہ ان کی جو جالی ہے وہ روڈ کے اوپر ہی کیا لگائی گئی تھی۔ تو میں وہاں سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک ایسا انسان ہے کہ جو بہی المنظر و جلیل القدر، جو بڑا ایک روبدار چہرہ ہے اور خوبصورت جس کا جو ہے وہ چہرہ ہے، وہ وہاں پہ کھڑا ہوا ہے اور سورہ فاتحہ کی جو ہے وہ تلاوت کر رہا ہے۔ تو میں بھی جو ہے وہ اس کے پاس کھڑا ہو گیا، اور میں نے بھی کیا ہے سورہ فاتحہ کی جو ہے وہاں پہ تلاوت کی۔ جب ہم فارغ ہو چکے تو اس نے جو ہے مجھے سلام کیا اور مجھے کہا کہ اے علی، تم جو ہے وہ سید مہدی القزوینی کے پاس جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ ہاں۔ تو اس نے کہا چلیں پھر میں نے بھی ادھر جانا ہے، تو ہم جو ہے وہ اکٹھے جو ہے وہاں پہ چلتے ہیں۔ تو رستے میں اس نے مجھے جو ہے وہ کہا کہ یا علی لا تحزن علی ما اصابک من الخسران و ذهاب المال فی هذه السنہ، کہ اے علی جو ہے وہ تم پریشان نہ ہو، غم نہ کرو کہ جو تمہارا نقصان ہو گیا ہے، اور اس سال جو ہے وہ تمہارا بہت بڑا جو پیسہ ہے وہ ضائع ہو گیا ہے، تمہیں جو ہے وہ بہت نقصان جو ہے وہ سہنا پڑا ہے تجارت میں، تو تم کیا ہے اس کا غم نہ کرو۔ فَإِنَّكَ رَجُلٌ امتحنك اللَّهُ بِالْمَالِ فَوَجَدَكَ مُؤَدِّيًا لِلْحَقِّ، تم ایک ایسے انسان ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مال کے ذریعے سے تمہارا امتحان لیا ہے، اور تمہیں اس حالت میں پایا ہے کہ تم واقعی جو ہے وہ حق کو جو ہے وہ ادا کرنے والے ہو۔ تو انشاءاللہ جو ہے وہ تمہارے جو قرضے وغیرہ ہیں وہ بھی کیا ہے عنقریب کیا ہے ادا ہو جائیں گے۔ تو یہ جو مال ہے یہ تو آنے جانے والی چیز ہے، تو اس کے اوپر تم جو ہے وہ غم کی کیفیت کیا نہ بناؤ۔ تو وہ علی یہ بیان کرتا ہے کہ اس سال جو ہے وہ مجھے تجارت میں جو ہے بہت بڑا جو ہے وہ خسارہ ہوا تھا، اور اتنا خسارہ ہوا تھا کہ اس کے بارے میں نے کسی کو بھی جو ہے وہ آگاہ نہیں کیا تھا، لیکن میرے دل میں بہت زیادہ غم تھا، اس کی وجہ سے بہت ٹینشن تھی، تو لیکن میں نے اپنے خسارے کو جو ہے وہ کسی کو جو ہے ذکر نہ کیا۔ اب جب اس بندے نے مجھے کہا کہ بھئی تمہارا جو ہے وہ بزنس میں اور تجارت میں بڑا خسارہ ہوا ہے تو تم غم نہ کرو، تو میں نے یہ سمجھا کہ لگتا ہے کہ یہ خبر جو ہے وہ لوگوں کے درمیان پھیل گئی ہے، اور یہ بندہ جو ہمارے علاقے کا بھی نہیں ہے، اسی بھی جو ہے وہ یہ بات کیا پتہ چل گئی ہے۔ تو میں جو ہے وہ بڑا پریشان ہوا،
لیکن میں نے جو ہے وہ اس سے کہا کہ الحمدللہ علی کل حال، کہ اللہ کی حمد ہے جس حالت پہ بھی ہم ہیں تو اس کی جو ہے حمد و ثنا ہے۔ اچھا، پھر امام نے کہا کہ بھئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم اتنے زیادہ مقروض ہو گئے ہو تو یہ قرضے کیا ہے، عن قریب جو ہے وہ ادا ہو جائیں گے۔ تو یہ گفتگو کرتے ہوئے جو ہے ہم سید مہدی کے جو ہے وہ ان کا جو دیوان تھا، گھر تھا، اس کے قریب پہنچے۔ تو میں جو ہے وہ دروازے پہ کھڑا ہو گیا اور میں نے اس کو کہا کہ آپ جو ہے وہ پہلے داخل ہوں، کیونکہ ہم تو اسی گھر والے ہیں، ہم تو آتے جاتے رہتے ہیں۔ تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ ادخل انت انا صاحب الدار، کہ آپ جو ہے وہ گھر میں داخل ہوں، میں تو اس گھر کا کیا ہوں، مالک ہوں۔ تو میں جو ہے وہ رک گیا، میں آگے نہیں جا رہا تھا، تو اس نے خود ہی جو ہے وہ میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے جو ہے وہ گھر کے اندر جو ہے وہ لے کے ہے۔ اور وہاں پہ جو سید کے گھر کے پاس ایک مسجد تھی، تو ہم جو ہے وہ اس گھر سے داخل ہو کے مسجد میں جو ہے وہ چلے گئے، اور وہاں پہ بہت سارے جو طالب علم ہیں وہ انتظار تھے کہ سید جو ہے وہ کب تشریف لاتے ہیں گھر سے اور درس جو ہے وہ ہمیں پڑھاتے ہیں۔ تو یہ جو بندہ ہے یہ اسی مقام پہ بیٹھ گیا کہ جہاں پہ سید بیٹھ کے جو ہے وہ درس دیتے تھے، یعنی وہی جو ان کی درس والی جگہ تھی اسی جگہ پہ بیٹھ گیا، اور وہاں پہ جو سید کی کتابیں رکھی ہوئی تھیں، اور وہ شرائع الاسلام کی جو ہے وہ کتاب تھی جو پڑھا رہے تھے، تو وہ انہوں نے اٹھائی اور اس کو دیکھا اور کیا ہے اس کا مطالعہ جو ہے وہ شروع کر دیا۔ اور یہاں پہ پھر علامہ محصلی رحمہ یہ نقل کرتے ہیں کہ سید مرحوم قزوینی نے جو ہے وہ کتاب کے اندر نوٹس بنا کے اپنے ہاتھ سے، اور بڑی ان کی باریک لکھائی ہوتی تھی اور کسی کو گئے سمجھ نہیں آتی تھی، وہ اس کے اندر جو ہے انہوں نے رکھے ہوتے تھے۔ تو اس شخص نے جو ہے وہ وہی جو نوٹس ہے وہ اٹھا کے جو ہے وہ پڑھنا شروع کیے، اور باقاعدہ جو ہے وہ طلاب سے بھی جو ہے وہ اس بارے میں ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ مسئلہ انہوں نے جو ہے وہ ایسے لکھا ہے، اور اس طریقے سے جو ہے اس کے اوپر تبصرہ جو ہے فرما رہے تھے۔ اچھا، وہ اس طریقے سے مطالعہ کرتے رہے، اور ادھر سے جو ہے وہ سید مہدی بھی جو ہے وہ داخل ہوئے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ ان کی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے اور ان کی کتاب اور جو انہوں نے نوٹس تیار کیے ہوئے ہیں ان کو جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ لیکن جب سید مہدی آئے تو انہوں نے جو ہے وہ ان کو رحب بہی، یعنی اہلاً و سہلاً کہا، انہیں کہا کہ خوش آمدید، اور خوش آمدید جیسے کہا تو یہ جو شخص ہے وہ سید کی جگہ سے جو ہے وہ سائڈ پہ کیا ہو گیا، کیونکہ یہ ان کے جو ہے وہ پڑھانے کی جگہ تھی۔ لیکن سید مہدی القزوینی نے انہیں اصرار کیا کہ آپ اسی جگہ پہ بیٹھیں، میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے بیٹھ جاتا ہوں، آپ ادھر ہی کیا تشریف رکھیں۔ اب جو ہے وہ سید مہدی جو ہے وہ آگے سے جو ہے وہ کسی کو بیان کرنے والے خود سید مہدی کی زبانی ہے یہاں پہ۔ تو سید مہدی کہتے ہیں کہ رأیت رجلا بہی المنظر وسیم الشکل، کہ میں نے ایک ایسا انسان دیکھا کہ جس کی جو صورت تھی بڑی خوبصورت تھی اور چہرہ جو ہے بہت ہی خوبصورت تھا۔ تو میں آگے بڑھا کہ اس کے متعلق پوچھوں کہ آپ کہاں سے ہیں، لیکن مجھے جو ہے وہ اتنی ہیبت طاری ہوگی اور شرم سی محسوس ہوئی کہ میں ان کے نام کے متعلق اور وطن کے متعلق کیا سوال کروں، تو لہٰذا جو ہے میں کچھ نہیں پوچھ سکا، اور میں نے جو ہے وہ اپنا درس جو فقہ کا درس ہے وہ شروع کر دیا۔ اب جو ہے وہ فقہ کا جب درس انہوں نے شروع کیا تو اب یہی جو شخص ہے انہوں نے جو ہے وہ اس مسئلہ جس مسئلہ کی وہ شرح کر رہے تھے اسی کے اندر جو ہے وہ اشکال کرنا شروع کر دیے، اور وہ مسلسل جو ہے وہ مناقشہ کرتے رہے، اور سید مہدی قزوینی جو ہے وہ جواب دیتے رہے۔ اچھا، جب اعتراض زیادہ پڑے تو ان کے طلاب میں سے ایک جو ہے وہ طالب علم تھا جس کی ایج جو ہے وہ بہت تھوڑی تھی، المتطفلین جو ہے وہ لکھا ہے، تو وہ تھوڑا جذباتی ہو گیا کہ بھئی یہ باہر کا بندہ ہے اور ہمارے استاد پہ مسلسل اعتراض کر رہا ہے، تو اس نے جو ہے وہ یہ جملہ کہا کہ اس کو تما انت وہذا، کہ آپ کون ہیں بھئی اعتراض کرنے والے، خاموش جو ہے وہ بیٹھیں درس میں۔ تو اس وقت جو ہے وہ جو شخص تھا وہ مسکرایا اور مسکرا کے جو ہے وہ خاموش ہو گیا۔ اچھا، درس جب ختم ہوا تو پھر سید مہدی قزوینی نے پوچھا کہ آپ جو ہے وہ کہاں سے تشریف لائے ہیں ہمارے اس علاقے میں، تو اس شخص نے یہ بیان کیا کہ سلیمانیہ کا جو علاقہ ہے وہ وہاں سے میں آیا ہوں۔ تو سید مہدی نے پوچھا کہ آپ کب نکلے ہیں سلیمانیہ سے، تو انہوں نے کہا کہ میں کل ہی جو ہے وہ نکلا ہوں وہاں سے، اور سلیمانیہ میں جو ہے وہ نجیب جو بادشاہ ہے وہ داخل ہوا اور اس نے سلیمانیہ کو فتح کر لیا ہے، اور جو اس کے خلاف بغاوت کرنے والا تھا احمد بادشاہ، اس کو جو ہے وہ اس نے قبضے میں لے لیا اور سلیمانیہ کو کیا فتح کر لیا ہے۔ تو سید مہدی کہتے ہیں کہ میں اس کی کلام سے بڑا جو ہے وہ حیرت انگیز ہوا کہ ابھی تک سلیمانیہ کی یہ فتح کی خبر حلت تک نہیں پہنچی تو اس تک کیسے پہنچ گئی ہے، اور میرے ذہن میں نہیں ہوا کہ میں اس کے اوپر اعتراض کروں اور سوال کروں کہ یہ خبر آپ کے پاس کہاں سے آئی ہے، اور پھر وہ نکلا بھی جو ہے وہ کل ہے سلیمانیہ سے، ایک دن میں جو ہے وہ کیسے حلہ میں پہنچ گیا۔
جبکہ 400 کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے، اور اس زمانے میں لوگ جانوروں وغیرہ پہ سفر کرتے تھے، تو تقریباً وہ کہتے ہیں کہ 10 دن تو کم از کم جو ہے وہ لگتے ہی تھے، تو لہٰذا جو ہے وہ سوال جو ہے وہ نہیں کر سکے۔ اچھا، پھر اسی بندے نے جو ہے وہ کہا کہ جو ہے وہ مجھے پانی جو ہے وہ پلا دیں، تو ایک جو ہے وہ خادم کھڑا ہوا اور وہ وہاں پہ جو مٹکا بڑا تھا، گڑا پڑا تھا، وہاں سے جو ہے پانی لینے کے لیے آگے بڑھا، تو اس شخص نے کہا کہ بھئی یہاں سے تم پانی نہ بھر کے لاؤ، فَإِنَّ فِي الْحُبِّ حَيْوَانًا مَيِّتًا، یہ جو مٹکا ہے اس میں ایک جانور جو ہے وہ مرا ہوا ہے۔ تو وہ آگے گیا، اس نے دیکھا تو واقعاً اس میں ایک بڑی سی چھپکلی جو ہے وہ مری پڑی تھی، تو پھر جو ہے وہ خادم گیا تو کسی اور جو ہے وہ گڑھے سے وہاں سے جو ہے وہ پانی بھر کے جو ہے وہ ان کو دیا، تو انہوں نے جو ہے وہ پانی پیا، اور پانی پینے کے بعد جو ہے وہ کھڑے ہوئے، اور سید مہدی بھی کھڑے ہوئے، انہوں نے جو ہے اسے الوداع کیا، اور وہ سید کیا نکل گئے ہیں۔ تو جیسے جو ہے وہ سید نکلے، تو یعنی وہ شخص جو ہے وہ نکل گئے، باہر چلے گئے، تو سید مہدی جو ہے وہ اپنے طلاب اور وہاں پہ لوگ موجود تھے، تو انہیں کہنے لگے کہ بھئی تم نے یہ جو انہوں نے خبر دی ہے کہ سلیمانیہ جو ہے وہ فتح ہو گیا ہے، تو تم نے اعتراض کیوں نہیں کیا ان کی بات پہ، کہ پوچھتے بھی آپ کو کہاں سے خبر ملی اور ایک دن میں آپ کیسے یہاں پہ آ گئے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ جو علی تھا، یعنی حاجی علی جو تھا، تو اس نے بھی جو ہے وہ بتایا کہ بھی اس بندے نے تو مجھے بھی جو ہے وہ خبر دی ہے، ایسی خبر کہ جس کا جو ہے وہ کسی کو بھی جو ہے وہ پتہ نہیں تھا۔ تو اب یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ جتنے جو حاضرین تھے وہ فوراً جو ہے وہ متوجہ ہو گئے، اور ان کے اوپر ایک قسم کی جو ہے وہ دہشت اور حیرت کی کیفیت جو ہے وہ طاری ہو گئی۔ وہ فوراً کیا گھر سے باہر نکلے اور اس بندے کو ڈھونڈنے لگے، لیکن وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ فَكَأَنَّهُ صَعَدَ إِلَى السَّمَاءِ أَوْ غَابَ فِي الْأَرْضِ، گویا کہ آسمان میں چلے گئے یا زمین میں چلے گئے، نہیں معلوم۔ تو وہاں پہ پھر سید مہدی نے ان سے کہا کہ واللہ هو صاحب الامر روحی فدا، کہ اللہ کی قسم یہ امام زمانہ تھے، اور ہمارے روح جو ہے وہ ان کے اوپر فدا ہو جائے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ 10 دن کے بعد جو ہے وہ سلیمانیہ سے یہ خبر آتی ہے کہ سلیمانیہ کیا ہے فتح ہو گیا ہے۔ تو 10 دن کے بعد ان کو خبر بعد میں پہنچتی ہے، تو ان کو پھر مزید کیا ہے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارے کیا ہے وہ امام ہی تھے۔ تو یہ ایک واقعہ ہے۔ ایک دوسرا واقعہ اسی کے ساتھ جو ہے انہوں نے ذکر کیا، یہ بھی سید مہدی القزوینی کا ہے، اور اس کو بھی جو شیخ نوری ہیں وہ نقل کرتے ہیں، اور یہ بھی کیا سید کے جو ہے بیٹے سے ہے۔ اچھا، اس کو نقل کرنے والے خود سید مہدی القزوینی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 14 شعبان کو جو ہے ہم نکلے حلت سے، اور شب جو 15 شعبان کی رات ہے، ہمارا یہی پروگرام تھا کہ کربلا جو ہے وہ زیارت کے لیے جو ہے وہ اعمال کریں گے، وہاں پہ گزاریں گے۔ تو جب ہم کربلا سے باہر جو علاقہ ہے نہر ہندیہ کا، جو تویرج کا اس ٹائم پہ علاقہ مشہور تھا، 15-20 کلومیٹر تقریباً دور، وہاں پہ ہم رکے، تو وہاں پہ اور بھی بہت سارے زوار جو ہے وہ جمع تھے، اور ایک رش جو ہے وہ بنا ہوا تھا، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہاں سے آگے جو کربلا میں داخل ہونے سے پہلے جو ہے وہ ایک عشیرہ انیزہ کا جو ہے وہ عشیرہ ہے، ایک بدوی جو ہے وہ قبیلہ ہے، وہ جو ہے وہ وہاں پہ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، اور جو بھی زائرین وہاں سے گزرتے ہیں وہ ان کی لوٹ مار کر رہے ہیں، اور ان کے اموال وغیرہ کیا ہے چھین رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ سارے لوگ یہاں پہ رکے ہوئے ہیں، اور ٹینشن میں ہیں کہ وہ جو انیزہ کا جو قبیلہ ہے وہ سب کی جو ہے وہ لوٹ مار جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو لوگ سارے جو ہے وہ پریشان تھے، اور ادھر سے جو ہے وہ بارش بھی ہو گئی۔ تو اب سید مہدی یہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا مانگنا شروع کی، اور نبی اور اہل بیت علیہ السلام کا جو ہے وہ واسطہ دینا شروع کیا، تاکہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زائرین امام حسین علیہ السلام کی مدد کرے، اور نجات کا کیا ہے کوئی ذریعہ بنائے۔ تو کچھ دیر کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گھوڑ سوار جو ہے وہ آتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ ایک لمبا سا نیزہ ہے، وہ میرے پاس کھڑے ہو گئے اور مجھے سلام کیا، اور میرے اسم سے جو ہے وہ پکارا، اور کہا کہ بھئی تمام زواروں سے کہیں کہ راستہ جو ہے وہ صاف ہے، وہ جو انیزہ کا قبیلہ تھا جو لوٹ مار کرنے آیا تھا وہ چلا گیا ہے، اب جو ہے وہ راستے میں کوئی خطرہ نہیں ہے، تو آپ لہذا چلیں، ہم چلتے ہیں جو ہے وہ کربلا، کوئی اس میں ایشو نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ زواروں کے ساتھ اس بندے کے ساتھ ہو گئے، اور یہ بندہ جو ہے بالکل ہمارے آگے چل رہا تھا گھوڑے کے اوپر، اور ہم بھی اپنے جانور اور سواریاں تھے اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ تو یعنی ایک ایسا منظر تھا کہ وہ کأنہ فی الاسد، کہ گویا کہ ایک شیر جو ہے وہ ہمارے آگے چل رہا ہے، اور ہم بے خوف جو ہے وہ اس کے پیچھے جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ اچھا، ابھی ہم کچھ رستے میں چلے تھے، تو اچانک ہم متوجہ ہوئے کہ وہ بندہ جو ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے جو ہمیں لے کر آیا تھا، یعنی وہ نظروں سے کیا غائب ہو گیا۔ تو فوراً جو ہے وہ میں نے، سید مہدی کہتے ہیں کہ میرے ساتھ جو تھے ایک بندے، اس سے میں نے فوراً کہا کہ بھئی کیا تمہیں ابھی بھی شک ہے کہ یہ ہمارے جو ہے وقت کے امام تھے؟ تو ان سات لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں بالکل شک نہیں ہے، یہ اللہ کی قسم یہی کہ ہمارے امام ہیں۔ اور سید مہدی کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ اس بندے کی طرف کافی دیر سے دیکھتا رہا، اس کے چہرے کی طرف،
اور مجھے یاد آ رہا تھا کہ اس کو میں نے جو ہے پہلے بھی دیکھا ہوا ہے۔ تو جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے تو فوراً میرے ذہن میں آیا کہ ہاں یہ تو وہی شخص ہے جو اس دن جو ہے وہ درس میں ہمارے پاس جو ہے وہ آئے تھے۔ تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ابھی گھنٹے ہی گزرا تھا تو ہم اسی گرد و غبار بہت زیادہ اٹھ رہی تھی، تو گھنٹے کے اندر ہی جو ہے وہ ہم جو ہے وہ کربلا میں پہنچ گئے۔ عام طور پہ کہتے ہیں کہ ہمیں طویرے سے جو ہے وہ کربلا جو جانے کے لیے 3 گھنٹے جو ہے وہ لگ جایا کرتے تھے، 20 کلومیٹر کا رستہ تھا، لیکن ہم گھنٹے کے اندر ہی پہنچ گئے۔ اور جب کربلا کے دروازے کے اوپر پہنچے اور وہاں پہ جو حراس تھے، جو دروازے کی جو ہے نگہبانی کرنے والے لوگ تھے، تو انہوں نے ہم سے جو ہے وہ سوال کیا کہ جو ہے وہ آپ کہاں سے آئے ہیں اور یہاں تک جو ہے وہ کیسے پہنچ گئے ہیں؟ کیا کوئی رستے میں نہیں تھا کوئی ایسا انیزہ قبیلہ کہ جس نے آپ کو لوٹا ہو، تو آپ خیر خیریت سے کیسے آگے؟ تو وہاں پہ جو ہے وہ ایک بندہ جو فلاحین یعنی کسانوں میں سے تھا، اس نے کہا کہ میں بتاتا ہوں اس قبیلے کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ قبیلہ سارا آ گیا تھا، انیزہ قبیلہ، انہوں نے اپنے جو ہے باقاعدہ خیمے جو ہے وہ وہاں پہ لگا دیے تھے اور باقاعدہ ان کا پروگرام تھا لوٹ مار کرنے کا۔ تو اسی دوران جو ہے وہ ایک گھڑ سوار آیا جس کے ہاتھ میں ایک لمبا نیزہ تھا، انہوں نے جو ہے وہ اس قبیلہ کو جو ہے وہ ڈرانا شروع کیا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، ورنہ خون ریزی ہو جائے گی اور تم کیا تباہ اور برباد ہو جاؤ گے۔ یعنی اس نے اس طریقے سے جو ہے وہ خطاب کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان سب کے دلوں میں جو ہے وہ خوف جو ہے وہ ڈال دیا، اور اس طرح کہ وہ خوفناک ہوئے کہ وہ فوراً جو ہے وہ اپنے خیمے وغیرہ انہوں نے لپیٹے اور علاقے کو جو ہے وہ چھوڑ کر جو ہے وہ چلے گئے۔ اب سید کہتے ہیں کہ میں نے اس فلاح سے پوچھا کہ بھئی وہ کون گھوڑ سوار تھا، تم مجھے اس کی شکل کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤ۔ تو اس نے بالکل وہی جو ہے وہ انسان بتایا کہ جو ہمیں ملا تھا، اور یہ وہی بندہ تھا کہ جو ہمیں جو ہے اس ٹائم پہ درس کے ٹائم پہ جو ہے وہ ملا تھا۔ تو یہ 2 واقعے ہو گئے، اس کے بعد جو ہے وہ 9واں اور 10واں واقعہ ہے، انشاءاللہ آنے والے گفتگو میں ہم اس کو بیان کریں گے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔